بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے، کامیابیوں کی منزلوں کو چھوا ہے، اپنا نام بنایا ہے، ہر کسی کو ایک استاد کی ضرورت پڑی ہوگی۔ ایسے ہی ناظرین، روحانی دنیا کا ایک نظام ہے، روحانی دنیا کے ایک معاملات ہیں کہ جو بھی اس سفر پہ نکلا اسے استاد کی، اس کے راہبر کی اور اسے مرشد کی ضرورت پڑی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں عروج اور کمال پہ پہنچا ہوں لیکن اپنے بلبوتے پر، تو ایسا کہنا سراسر غلط ہوگا اور وہ انسان ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ استاد کے بغیر، مرشد کے بغیر اور کسی راہبر کی رہنمائی کے بغیر آپ یہ سفر طے نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا موضوع عنوان یہی ہے کہ آج کے دور میں مرشد کو کیسے تلاش کیا جائے، کیسے مرشد کی پہچان کی جائے، اور انشاءاللہ آخر میں جا کر آپ کو ایک مرشد کی پہچان کا ایک طریقہ، ایک ایسا طریقہ بھی بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کو 100% پتہ چل سکے گا کہ آیا یہ مرشد اللہ والا ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں مرشد کی ضرورت پڑتی کیوں ہے۔ دیکھیں، اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کسی پیر کے مرید مرشد کیوں پکڑ رہے ہیں۔ کیا آپ صرف برکت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آپ روحانیت کا سفر، معرفت کا سفر طے کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کسی مرشد کی، کسی اللہ والے کی تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ معاملات آپ کو وہ بندہ طے کروا سکتا ہے جس نے یہ خود یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات کیے ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس مرشد کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، خواہ اگر یہ معاملہ ایک الگ ہے کہ آپ صرف برکت کے لیے بیعت ہو رہے ہیں، برکت کے لیے کسی کا مرید ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کسی سے بھی آپ بیعت ہو سکتے ہیں، اس کے سلسلے کے اذکار لے لیں، ان کا ذکر ہے جو وہ لے لیں، وہ اپنے معمولات میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی۔ لیکن اگر آپ کا مقصد روحانیت کا سفر ہے، معرفت کا حصول ہے، تو پھر آپ کو ایک ایسا کامل مرشد تلاش کرنا ہوگا جس کی آج ہم نشانیاں بتائیں گے۔ ویسا مرشد آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ کے سارے معاملات، آپ کا یہ روحانیت کا سفر بہترین گزر سکتا ہے۔ اب مرشد کیسا ہو؟ مرشد جو ہے، اس میں بہت چھوٹا سا جملہ اس میں آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن ہم تھوڑا وضاحت سے اس کو بیان کریں گے تاکہ سب کو آسانی سے یہ چیز سمجھ آ سکے۔ مرشد جو ہے ایسا ہو کہ جو اس کا کوئی بھی قدم خلاف سنت نہ ہو۔ اب ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مرشد کا کوئی بھی قدم، کوئی بھی کام خلاف سنت نہ ہو، وہ ہر کام سنت کو دیکھ کر کرتا ہو، وہ ہر کام شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہو، تو یقیناً پھر وہ اللہ والا، ایک کامل بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس ساری چیزوں کو لے کر کچھ چیزیں دماغ میں بیٹھ گئی ہیں جن کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے کہ روحانیت کا جو معاملہ ہے،
اس میں جنات کا، اس میں پریوں کا، اس میں حمزات کا، تعویذات کا، یہ اتار چڑھاؤ مطلب جو جنات کے معاملات ہوتے ہیں، اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا آپ کہیں کہ میں جنات کی تسخیر کر لوں، میں جنات کو قابو کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، ان کا اس مطلب سارے معاملے سے ایک روحانیت کے نظام سے، بلکہ اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے روحانیت کی منزل میں، ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے جس کا نام ہے عملیات، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ روحانیت کا ایک اپنا پورا سیٹ اپ ہے۔ اب ہم نے روحانیت کو اس چیز کے ساتھ فکس کر دیا ہے کہ روحانیت جہاں پر ہوگی وہاں پر جنات ہوں گے، یہ معاملہ ہوگا، فوراً ہمارے ذہن میں یہ چیز ہی آتی ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے جس کا دور کرنا بہت ضروری تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو بیت کا مطلب ہے ہمارا، بیت کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم بیت ہوں اس ٹائم ہمارا فوکس کیا ہو؟ دیکھیں، بیت کا مطلب جو اللہ والے لکھتے ہیں، اللہ والے بیان کرتے ہیں، بیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لینا، یعنی آپ جس کے سلسلے میں بیت ہوتے ہیں، جس کسی کے پاس آپ جاتے ہیں بیت ہونے کے لیے، تو وہ آپ کو ایک مخصوص عہد پڑھاتے ہیں، آپ سے عہد لیتے ہیں کہ میں جو گناہ مجھے یاد ہیں اور جو گناہ میں مطلب بھول چکا ہوں، میں سب سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے مطلب ان ساری چیزوں کو لے کر بہت ساری مطلب غلط چیزیں جو ہیں وہ بنا دی ہیں، جس سے لوگ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا پیارا معاملہ ہے، ایک ایسا پیارا اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے کہ مطلب جس کسی کو اس کی لذت لگ جائے تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب جب آپ بیت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں نے کوئی دنیا، کوئی اس کے مال اور متاع کے لیے میں بیت نہیں کر رہا، میری بیت خالص تر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے کہ میں اس کے رستے پر چلوں گا، میں ایسے مطلب ان کے معاملات سیکھوں گا، میں ایسا مطلب علم سیکھوں گا جس سے مجھے خود بھی فائدہ ہو اور میں آگے مخلوق کو بھی نفع ان کو دے سکوں، فائدہ دے سکوں۔ لوگ دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے لیے آسانیاں فرما، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا۔ تو جو مرشد ہے وہ آپ کو ایسے ایسے راستے، کیونکہ کہتے ہیں کہ مرشد ایک اللہ والے کی بات ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مرشد ایسا پکڑو جو عرش کے، جو فرش کے اور جو بڑی بارگاہ تک اس کی رسائی ہو، کیونکہ اگر مرشد پہلے بڑی بارگاہ تک جو ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے وہاں تک اگر پہنچا ہوا ہو تو پھر مرید کی رسائی ہوتی ہے۔ اگر مرشد ہی جو ہے نماز روزہ اس سے غافل ہو تو پھر مرید کا تو کام ہو گیا، مرید کا تو پھر کوئی معاملہ نہ رہا۔ اس لیے آپ بیعت کرنے میں جلدی نہ کریں، 2 4 6 مہینے آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کو آبزرو کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کے معاملات کیا ہیں، ان کی زندگی کا طرز کیا ہے، وہ کس طرز کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ دیکھیں، مطلب یہ کہ اپنے مرشد کی ہر چیز کو غور سے دیکھیں۔ اس کے بعد جب تمام چیزیں، تمام معاملات آپ کی سمجھ میں آ جائیں، پھر آپ بیعت کے لیے اپنے آپ کو راضی کریں اور ان سے بیعت کا کہیں۔ اب جب آپ مرشد کے پاس جائیں گے تو آپ کا پورا فوکس، آپ کا مقصد، آپ کا مطلب وہ اللہ ہو، کوئی دنیا داری کے معاملات نہ ہوں، کوئی ایسی حاجت نہ ہو کہ میرا باہر کا کام ہو جائے، میری بیٹی، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، فلاں فلاں،
یہ ساری چیزیں تو آپ کے ساتھ چلتی ہی رہیں گی۔ آپ کا پورا فوکس اس میں یہ ہو کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، میں نے اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، میں نے اللہ کا قرب پانا ہے۔ دیکھیں یہ ایک خاص قسم کے بندے ہوتے ہیں۔ داتا صاحب، کیا آپ کہتے ہیں کہ داتا صاحب ایسے ہی داتا صاحب بن گئے؟ انہیں بھی مرشد کی ضرورت پڑی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، انہیں بھی مرشد کی ضرورت پڑی تو آج خواجہ صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ مرشد کے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں نے عروج اور کمال پا لیا ہے تو جیسے پہلے کہا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ بغیر استاد، بغیر رہبر کے، بغیر رہنما کے اور بغیر مرشد کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو روحانی دنیا میں جانا ہی اپنے مرشد کے نام سے، اپنے مرشد کے اس نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا مرید ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں مرشد کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ یہ طریقہ ہم نے بہت سارے بندوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کما حقہ فائدہ ہوا، اور یہ طریقہ 100% کام کرتا ہے۔ تو وہ طریقہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں جس پہ آپ کا دل ہے کہ میں ان کا بیعت ہوں، میں ان کا مرید ہوں، آپ ان کے پاس جائیں۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ پہ ایک الگ سی کیفیت، ایک الگ سا سرور، ایک الگ سا مزہ آپ کو آنے لگے گا۔ آپ کے دل میں اللہ کی یاد آ جائے گی، آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ تو جب آپ ان سے فارغ ہو کر واپس آئیں گے تو آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ میں نماز پڑھوں، آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ میں اللہ کے آگے پیش ہوں، میں نوافل ادا کروں، اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کروں، اور خشوع اور خضوع والی عبادت آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ اس اللہ کے کامل ولی کی نشانی ہے جس کے ساتھ آپ مل کے آئیں گے، جس کے ساتھ آپ ملیں گے تو یہ کیفیت آپ کو 100% حاصل ہوگی۔ میں نے ایک بار نہیں بارہا کا مشاہدہ ہے کہ جو اللہ کا کامل بندہ ہے، جو اللہ کا سچا دوست ہے، جس کی نظر مریدوں کی جیبوں پر نہیں اپنے خالق پر ہوتی ہے، یہ اس کی نشانی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ اس سے ملیں گے تو جو اللہ کی محبت سے اس کا سینہ سرشار ہے، بھرا ہوا ہے، اس سے کوئی قطرہ آپ کو بھی مل جائے گا۔ کیونکہ ان بندوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھو گے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، تمہیں عبادت کرنے کا دل چاہے گا۔ تو اس طریقے سے آپ ایک کامل ولی کی پہچان کر سکتے ہیں، اپنے مرشد کی پہچان کر سکتے ہیں آج کل کے پرفتن دور میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی تمام باتیں بخوبی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔